أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے. یہ رجب کے مہینے میں دو واقعات ایسے ہیں جو ہم اس کا تذکرہ ضروری سمجھتے ہیں. سب سے پہلا واقعہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور اسی مہینے کی 27 تاریخ کو جو واقعہ معراج پیش آیا ہے، یہ دو چیزیں اہم ہیں، اس کا تذکرہ ضروری ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ایک صحابی ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ بڑے سے بڑا ولی اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے بھی ایک چھوٹے سے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ایک صحابی ہے. اور ہم جو ایمان لائے، دل سے تصدیق کی ہے اور زبان سے اس کا اقرار کیا ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جہاں دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا، وہی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آنکھوں سے دیدار بھی کیا. اس دیدار کی وجہ سے ان کا مقام بلند ہو گیا. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں اللہ رب العزت صاف طور پر ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام رہا کہ جب کبھی اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کوئی انگلی اٹھتی تھی، کوئی ان کو برا کہتے تھے، تو سب سے پہلے ابھی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ابھی کچھ نہیں فرمایا، فوراً اللہ رب العزت وحی کے ذریعے تائید فرماتے یا اگر کوئی برا کہتا تو اس کی مذمت فرماتے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک شہزادہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کو کچھ تحائف دینا چاہتا ہوں، اور وہ تحائف مدینے سے کچھ فاصلے پر میرا قافلہ ہے اور وہاں وہ تحائف رکھے ہوئے ہیں، یعنی تحفہ ہدیہ وغیرہ تھوڑی دور پر رکھے ہوئے، اگر آپ کسی کو بھیج دیں تو میں اس کے حوالے کر دوں اور وہ آپ تک پہنچا دیں. تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قریب تھے اور فرمایا کہ جاؤ معاویہ جا کر لے لو. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تیزی سے اٹھے. آپ کی چپل ایک دوسری طرف رکھی ہوئی تھی، آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں اس طرف جاؤں اور چپل لوں. فوراً جب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کا حکم دیا، فوراً اٹھے اور چل پڑے. اور اس شہزادے کے ساتھ چلتے چلتے عرب کی گرمی، جو لوگ عرب ممالک گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے کی گرمی ہوتی ہے، کہ گرمی لگتی ہے سر کو لیکن اس کی گرماہٹ محسوس ہوتی ہے تلووں کو. ایسی گرمی کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چلے، اور جب چلنے لگے، جب گرمی محسوس ہوئی تو شہزادے کو کہا کہ تم مجھے بھی بیٹھا لو. تو اس نے کہا کہ میں تجھے بیٹھاؤں؟ تو ایک کمی ہے، تو ایک غلام ہے کہ میں شہزادہ ہوں، میں ایک شہزادہ غلام کو اپنے بازو کیسے بیٹھا ہوں. تو پھر اور آگے بڑھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی پھر کہنے لگے کہ اگر تو نہ بیٹھائے تو کم از کم درجے میں
مجھے اپنی چپل تو دے دے۔ اس وقت بھی اس نے یہی الفاظ دہرائے کہ تو ایک غلام ہے، میں تجھ کو کیوں یہ سب دوں۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گئے، وہ تحفے تحائف لائے اور لا کر جناب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا۔ جب جناب نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا اور واقعہ اور سنا، آپ سے کارگزاری لی کہ تم کیسا گئے، کیسا آئے، کیا واقعات پیش آئے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب سارا واقعہ سنائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا بردبار اگر کوئی شخص ہے تو وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ واقعہ صرف یہیں تک نہیں ہے، اگر واقعہ صرف یہیں تک ہوتا تو میں تذکرہ نہ کرتا۔ واقعہ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ جب ایک وقت گزرا، جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بادشاہت آئی، جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جنگ لڑے تو اتفاق یہ ہوا کہ یہی شہزادہ قید ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ جیسا ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو جناب نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا تھا، تو فوراً اس کے ہاتھ میں جو رسی بندھی ہوئی تھی اس کو کھلوایا اور جتنے اس شہزادے کے ساتھ جو قیدی تھے سب کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تم ہمارے دسترخوان کے، ہمارے شاہی دسترخوان کے تم 2 مہینے تک مہمان رہو گے، یہ کہہ کر چھوڑا۔ بہرحال یہ 2 مہینے تک یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دستر کے مہمان رہے۔ اس کے بعد جب 2 مہینے گزر چکے، جب جانے کا وقت آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی شہزادے کو ہزاروں درہم ہدیے میں دے کر روانہ کیا۔ تو یہ شہزادہ پریشان ہوا اور لوگوں سے یہ پوچھنے لگا کہ یہ کون شخص ہے جو میں اس کے پاس قیدی بن کر آیا تھا، یہ مجھے 2 مہینے تک اپنے دستر کا مہمان بھی بنایا، مجھے ہزاروں درہم دے کر بھی روانہ کیا، یہ ہے کون شخص؟ تو لوگوں نے کہا یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمی اور اس کا یہ غلام ہے جس کو تم نے چپل بھی نہ دی تھی، جس کو تم نے اپنی سواری پر بیٹھایا بھی نہیں تھا۔ تو یہ شخص فوراً یہ شہزادہ گیا اور وہ پیسہ، وہ روپیہ جو کچھ دیا تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیروں میں ڈال کر کہا کہ معاویہ، اے امیر المؤمنین، جلدی کرو، تم اپنے نبی کا کلمہ فوراً مجھے پڑھا دو۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بلند اخلاق تھے جو لوگوں کو اسلام کی طرف لائے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، مختلف بھی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں کچھ اختلاف ہوا۔ وہ اختلاف کیا اختلاف ہوا؟ وہ اختلاف یہ ہوا کہ قاتلان عثمان، یعنی جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیے تھے، ان لوگوں کے سلسلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے بدلہ لے، تب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ ابھی حالات ایسے ہے نہیں کہ ہم کسی کا بدلہ لیں یا کچھ کر سکے، آپ تھوڑا سا وقت دیں، ہم اس کے بعد جو ہے یہ بدلہ لیں گے یا جو کچھ ہوگا ہم کریں گے۔ بہرحال ذاتی طور پر حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں ایسا کوئی اختلاف تھا نہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جب دستر بچھتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے جو آپ کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے حضرت معاویہ کے ساتھ، تو یہ لوگ جب دستر بچھتا تھا تو یہ لوگ حضرت معاویہ کے پاس جا کر کھانا کھاتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت معاویہ کے لوگ آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپسی محبتیں تھیں، کیوں نہ ہوتی؟ کیونکہ صاف قرآن کریم نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ کفار کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفات بیان کی کہ یہ کفار کے بارے میں تو بڑے سخت تھے، یہ بڑے تیز تھے کہ کفار کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن صحابہ آپس میں انتہائی نرم دل تھے اور انتہائی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اسی لیے آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ میرے ساتھ رہ کر لڑ رہے ہیں
جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ دونوں جنتی ہے اور یہ دونوں شہید ہیں. یہ کوئی ان کا ذاتی اختلاف نہیں تھا، یہ ایک رائے تھی جس کو ایک مدعا بنا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اہل بیت کا دشمن قرار دیا جاتا. اسی لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب ایک روم کا بادشاہ حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہم لڑیں، ان کو شہید کر دیں یا جو کچھ ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کریں، تو اس وقت جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب قابل غور جواب ہے. حضرت معاویہ نے اس وقت کہا کہ اے رومی کتے، اگر تو حضرت علی کے خلاف اگر تو ایک لفظ بھی کہے گا تو علی یا علی کا لشکر بعد میں جواب دے گا، معاویہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر تیرا جواب دے گا. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان محبتیں تھی. اور حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں ایک وقت گزرا، جنگ ہوئی. اس کے بعد جب رمضان قریب آ رہا تھا، صلح ہو چکی تھی. اس کے بعد دوسری ایک صلح، یہ تو صلح رمضان کے لیے رکی ہوئی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان میں شہید ہو چکے تھے. اس کے بعد پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس صلح کو پکی کی اور 6 مہینے کی خلافت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد خلافت کر دی تھی. اور آپ کو ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے حضرت معاویہ کے سلسلے میں کہ یزید غلط تھا تو نواز رسول نے جنگ کی، اس کی بیعت کو نہ مانا، اس کے خلاف لڑا. لیکن اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کو غلط سمجھتے تھے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑتے تھے اور ان کے خلاف اور ان کے ہاتھ پر نہ ان کی بیعت مانتے تھے، نہ یہ نواز رسول ان کی بیعت مانتے تھے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کو صحیح سمجھا، ان کے ہاتھ پر بیعت دی، لیکن یزید کو غلط سمجھا تو ان کے خلاف لڑا. تو اسی لیے یزید کے سلسلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو غلط کہنا یہ انتہائی غلط بات ہے. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو کہ جب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم کو ایمان لانا ہے تو کس طریقے کا ایمان لانا ہے؟ اس طریقے کا ایمان لانا ہے جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایمان لایا. اگر تم انہی کے مطابق ایمان لاتے ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اسی وقت ہدایت یافتہ سمجھا جاؤ گے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے کسی کی بھی اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اسی لیے چاہیے کہ ہم کو ہر صحابی، اور احادیث کے سلسلے میں بھی یہ بات اس سے پہلے آئی تھی، جہاں صحابہ کا تذکرہ آ جاتا اور یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ صحابی ہے تو اس سلسلے میں بحث بند ہو جاتی تھی کہ یہ صحابی یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اسی لیے ہر صحابی کا احترام، چھوٹے بڑے ہر صحابی کا احترام ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اسی لیے ہر صحابی کا احترام اللہ رب العزت ہمیں کرنے والا بنائے. اور آخر میں دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے. ایک سارا محمود، ان کے پیٹ میں انتہائی تکلیف ہے تو ٹیسٹوں کے لیے گئے ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. اور اسی طرح والدہ کے لیے بھی ابھی علاج چل رہا ہے. آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ رب العزت اگر یہ ساحر کا سحر ہے تو اس کی گردن پر لوٹے، اور اگر یہ بیماری ہے تو بحکم الہی واپس ہو جائے. اگر یہ نظر بد ہے یا کوئی اور چال ہے، سفلی ہے، ہنسا ہے یا رمل ہے یا جفر ہے یا عدد ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ غالب علی امرہ، تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہدایت، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ عطا فرمائے. کچھ بول. اور اسی طرح ایک اور ہے جناب شاکرہ بیگم، گھر والے ہیں تو ان کے بھی صحت کے لیے خاص دعائیں کریں. دیکھیے جمعے کا وقت، جمعے کا دن ایسا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ایک گھڑی ایسی لاتے ہیں کہ جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں.
اسی لیے خاص طور سے بہت سارے اوقات لکھے گئے. ایک وقت یہ لکھا گیا کہ فجر یہ جمعے کی اذان سے لے کے جمعے کی نماز کے بعد دعا تک کا وقت ہوتا ہے. ان وقتوں میں دعا کا اہتمام کرے اور عصر کے بعد کا جو درود شریف ہے اس کو پڑھ کر بھی دعا کرے. اللہ رب العزت جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اور اسی طرح کچھ دن پہلے ہمارے قریبی اسماعیل بھائی کر کے ان کی لڑکی کی بھی طبیعت ناساز تھی. اب اللہ عالم ٹھیک ہے یا نہیں, اللہ انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور عمر میں برکت عطا فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں. اور اسی طرح جن پر ہمارا حق ہے کہ جن کو ہم کو دعائیں کرنی چاہیے, اللہ رب العزت ان کے ہر جائز تمنا کو بر وقت بآسانی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا